کئی دوست کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنی جلدی خیر سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو دوست کہتے ہیں کہ جی سمندر کو کوزے میں بند کر دو۔ میں سوچ رہا ہوں، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ سمندر شاید کوزے کے اندر بند ہے، کوزے سے نکالنا کس طرح ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید یہ تمہاری دنیا کا سب سے زیادہ بولے جانے والے فکروں میں سے ایک فکرہ ہے، لیکن کبھی تم نے سوچا ہے محبت کیا ہے؟ محبت نور ہے، شعور کا نور، تو جب یہ روشن ہو تو کچھ بھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ محبت ہونے کی خوشبو ہے، محبت بے پیاں مسرت ہے، ہستی کی خوشبو، سکوت اور سکون، خود کو دیکھ لینے کا نام ہے محبت۔ کیونکہ جب تم خود کو خود کی حقیقت میں دیکھ لیتے ہو تو یہ بھی محبت دیکھ لیتے ہو، یہ بھی دیکھ لیتے ہو کہ دوسرا جھوٹ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ جب دوسرا ہے ہی نہیں تو چڑ کس سے، نفرت کس سے، رقابت کس سے، مقابلہ کس سے؟ یہی ہے نا تمہاری دنیا، نفرت، لالچ، مقابلے، رقابت پر کھڑی۔ یہی تو تم بچوں کو سکھا رہے ہو، جب انہیں پہلی کلاس میں بٹھا کر آتے ہو، کہہ آتے ہو فرسٹ آنا ہے، سب کو ہرانا ہے، سارے تم سے پیچھے رہ جائیں، بس تم جیت کے آنا۔ ابتدا میں ہی تم بچوں کی زندگی میں زہر گھولنا شروع کر دیتے ہو، اور جب بچہ ہرانا سیکھ جاتا ہے، مقابلے میں کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے، پھر وہ زندگی کو خدا کے اظہار کا ذریعہ نہیں سمجھتا، پھر وہ دنیا کو جنگی میدان سمجھتا ہے، پھر وہ کائنات کی کسی بھی شے کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ یہ جو رونا رویا جاتا ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ منطقی نتیجہ ہے تمہاری اس تربیت کا جو تم نے بچوں کی ہے۔ تم نے بچوں کو کلاس میں بٹھا کر سکھایا سب کو ہرانا کیسے ہے۔ وہی بچہ کل کسی دفتر میں بیٹھا ملازم ہوا، وہاں بھی اس نے یہی کیا کہ سب کو ہرانا کیسے ہے۔ وہی بچہ سماج میں چلا پھرا اور یہی سوچتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانا کس طرح ہے۔ یاد رکھنا، دنیا اسی مقام پر کھڑی ہے، کسی کی ناکامی پر تمہاری کامیابی کھڑی ہے۔ اگر کوئی ناکام ہوگا تو تم کامیاب ہوگے، کسی کی ہار سے تمہاری جیت جڑی ہے۔ کون کسی کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ انائی دماغ سے پوچھو کہ کبھی وہ کسی کی کامیابی پر خوش ہوا ہے؟ دنیا کے اندر دوسرے کی کامیابی تمہاری ناکامی ہے، تو تم کس طرح دوسرے کی کامیابی پر خوش ہو سکتے ہو؟ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ دو ایتھلیٹ دوڑ رہے ہیں، ایک جیت گیا دوسرا ہار گیا، تو ہارا ہوا جیتے ہوئے کو کبھی بھی اندر سے اس کی کامیابی پر خوش نہیں ہوگا۔ یہی اس دنیا کا حال ہے جو حقیقت ہے۔ کیا خیال ہے جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو سب کو ہرانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یہ سارے مسئلے ایک ہی بنیاد سے پھوٹتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو محبت کرنا نہیں آ رہا۔ خیر، محبت کرنا ویسے بھی غلط ہے، بلکہ کہنا چاہیے انسان کو محبت ہونا نہیں آ رہا۔ پہلے یہ سمجھیں، محبت کوئی تعلق داری نہیں ہے۔ محبت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کتنے لوگوں سے آپ کے نام نہاد محبت کے رشتے ہیں۔ اگر آپ لاکھوں بھی لوگوں سے محبت کر لیں مگر کسی ایک بھی انسان سے محبت نہیں کرتے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو محبت کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب زہر کو آپ کی زندگی میں گھولنے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ سوچیں، ایک انڈین 1 ارب 50 کروڑ لوگوں سے محبت کر سکتا ہے، مگر وہ 25 کروڑ پاکستانیوں سے نفرت کرتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ انڈیا میں محبت کے چشمے بہہ پڑیں گے؟ ایک پاکستانی 25 کروڑ پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے اور 1.5 ارب ہندوستانیوں سے نفرت کرتا ہے، تو کیا اس طرح پاکستان ترقی کر جائے گا؟ اس دنیا کو غور سے دیکھیں، ہر شخص
کسی نہ کسی شہر سے، شخص سے، خاندانوں سے، لوگوں سے محبت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ مگر نفرت کے زہر سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، محبت کا آپ کے تعلقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محبت کا لینا دینا بس ایک ہی چیز سے ہے، کیا محبت تمہارے ہونے کی حالت ہے یا نہیں۔ یعنی جب تک تم محبت کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم ابھی تک محبت کو نہیں سمجھ سکے ہو۔ محبت کو کرنا نہیں ہوتا، محبت ہونا ہوتا ہے۔ جب تم محبت ہو جاؤ، ایسے ہے جیسے پھول کھل گیا۔ اب کوئی بھی اپنا ناک اس پھول کے پاس لے جائے، چاہے وہ مالی ہو یا پھولوں کو توڑنے والا، پھول اسے خوشبو دے گا۔ خوشبو اس تک پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ جیسے سورج طلوع ہو گیا تو کوئی بھی زمین پر ہو اس تک روشنی اور حدت پہنچے گی۔ تم بیٹھے ہو، کوئی اپنا آ گیا، کوئی اپنا پیارا آ گیا، تمہارا دل محبت سے بھر گیا۔ تم بیٹھے ہو، کوئی دشمن، کوئی غیر پسند شخص آ گیا تو تمہارا دل نفرت سے بھر گیا۔ اب کیا ہوا؟ پھول تو مالی کے لیے بھی خوشبو دیتا ہے اور توڑنے والے کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ وہ توڑنے والے کے لیے کانٹا تھوڑی بن جاتا ہے۔ سورج تو اپنے چاہنے والے کے لیے مہربان اور ناپسندیدہ کے لیے قہر نہیں بنتا۔ تو تم کیوں کسی کے لیے محبت سے اور کسی کے لیے نفرت سے بھر رہے ہو؟ کیونکہ تم محبت کرتے ہو، محبت ہوتے نہیں ہو۔ یاد رکھنا، جو محبت ہو جاتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے، مگر اس کا محبت کرنا اس کے ہونے کا ایک ضمنی واقعہ ہے۔ جو محبت ہو گیا وہ محبت کے علاوہ اور کچھ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اب محبت کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شخص، وہ جو خوف سے آزاد ہے۔ تم کہتے ہو محبت کا الٹ ہے نفرت۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ محبت کا متضاد ہے خوف۔ یاد رکھیں، محبت اور نفرت متضاد چیزیں نہیں ہیں، سیم ہی چیز ہے جو صرف الٹی طرف بہہ پڑی ہے۔ محبت میں انسان پھیل جاتا ہے، اور اتنا پھیل جاتا ہے کہ پوری کائنات کو خود میں سمیٹ لیتا ہے۔ تم نے کبھی صوفی کو دیکھا ہے؟ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، اس سے بھی نہیں جو اسے گالی دے رہا ہے، اس سے بھی نہیں جو اسے چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ محبت تو پھیل کر اتنی وسیع ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا تو رہ ہی نہیں جاتا۔ جب دوسرا ہی کوئی نہیں تو نفرت کس سے؟ اس کے برعکس خوف میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سمٹ جاتا ہے، اپنے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ محبت میں انسان کھل جاتا ہے، خوف میں بند ہو جاتا ہے۔ محبت میں انسان بھروسہ کرتا ہے اور خوف میں انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا کہ بچے کیوں پیارے لگتے ہیں؟ کیونکہ ان کی عنائی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی، دماغ کے ستم ابھی شروع نہیں ہوئے۔ اگر تم بچوں کی ایک پوری نسل کو اپنے طور طریقے نہ سکھاؤ، انہیں ان کی راہ پر چلنے دو، تو صرف ایک ہی نسل میں اس دنیا میں انقلاب آ جائے۔ بچوں میں نفرت اور بغاوت کے ذمہ دار ہم بڑے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو ڈرائیں نہ، خوف زدہ نہ کریں، انہیں درختوں پر چڑھنے دیں، دریاؤں میں تیرنے دیں، انہیں اپنی خوشی کرنے دیں، مہم جوئیاں کرنے دیں، کسی چیز سے نہ روکیں اور انہیں خوف آشنا نہ کریں، صرف 16-17 سالوں میں خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا۔ جو خوف سے آزاد جینا سیکھ گیا وہ محبت کرنا سیکھ گیا یا محبت ہونا سیکھ گیا۔ یہ باتیں سن کر اس چکر میں نہ پڑ جانا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جھوٹی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر ہر کسی سے محبت جتانا
شروع کر دیں۔ یہ باہر پر ظاہر پر طاری کر دینے والی کوئی چیز نہیں۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی زیادہ مشق کر کے تم اس میں مہارت حاصل کر لو۔ محبت تو اس آگاہی کا نام ہے کہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ جب تم اس وحدت سے آگاہ ہو گئے تو محبت خود تم سے پھوٹے گی۔ اعلان نہیں کرنا پڑے گا۔ ویلنٹائن ڈے پر پھول ہاتھ میں لے کر گھومنا نہیں پڑے گا۔ محبت کو بطور ایکٹ کامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بطور ہستی جتنی بھی محبت تم میں ہے وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے۔ محبت کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے، جو بھی دوست اس سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور میرا یوٹیوب چینل بھی، فیس بک پیج بھی موٹیویشنل صوفی بابا کے نام سے ہے، تو کوئی بھی دوست اسے سرچ کر سکتا ہے۔